ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کی کتنی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں، اور میں نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لائیں، اور جو اپنے گھروں میں بغیر کسی عذر کے نماز پڑھتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یعنی باجماعت نماز کے لیے اتنی تلقین، باجماعت نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تاکید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عزم کا اظہار فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو اپنے گھروں میں بغیر کسی عذر کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ نماز باجماعت کی اتنی تاکید آخر کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز تو انفرادی بھی ہو جاتی ہے، یعنی اگر ترغیب کی بات ہو، اگر تحریض کی بات ہو، اگر جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے اور اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بات ہو، تو یہ بات تو اپنی جگہ ثابت ہے کہ نماز، ایک نماز اپنے گھر میں پڑھی جانے والی نماز یا انفرادی نماز، اس کا اجر اگر ایک ہے تو جو باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا اجر 27 گنا زیادہ ہے۔ یہ اس کی فضیلت کی بات ہے، یہ اس کے لیے مزید اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی بات ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی سخت وعید ذکر کی، اور اس کی تہ میں اگر ہم جائیں دیکھیں کہ نماز کس طرح ہمیں اجتماعیت کے حقوق کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز باجماعت نماز کی حالت میں کھڑے ہو تو تمہاری صفوں میں گیپ نہ ہو، تمہاری صفوں میں خلا نہ ہو، تمہاری صفوں میں تقدیم تاخیر نہ ہو، لوگ ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کہیں تمہاری صفوں میں گیپ ہوگا، خلا کی صورت ہوگی، تقدیم تاخیر کی صورت ہوگی، کوئی آگے پیچھے ہوگا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ صُدُورِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے پھیر دیں گے۔ یعنی نماز میں مل مل کر کھڑے ہونے کی صورت ہوگی تو اس کے نتیجے میں محبت پیدا ہوگی، اس کے نتیجے میں مساوات کا درس آتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ احساس آتا ہے کہ محمود اور ایاز اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر ایک ہی ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ وہ احساس ہے کہ جو محبت کی علامت، دلیل اور نشانی ہے۔ اور اگر کہیں صف میں گیپ ہو، خلا ہو، تقدیم تاخیر ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود صورتحال کیا ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے سے کٹے پھٹے ہیں۔ اس کے باوجود صورتحال کیا ہے کہ دلوں میں بغض موجود ہے، دلوں میں نفرت موجود ہے، دلوں میں عداوت موجود ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو نماز آپ کو اپنے رب سے قریب نہیں کرتی، وہ نماز آپ کو اپنے رب سے مزید دور کر دیتی ہے۔ یعنی نمازی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ نماز اس کو اپنے رب سے مزید دور لے جاتی ہے۔ عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ احساس اور خیال نہیں ہوتا، لیکن وہ عبادت کما حقہ عبادت نہ کرنے کی وجہ سے، جو نیت عبادت کی ہے اس نیت کو اپنے سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے، عبادت میں کامل روح نہ ہونے کی وجہ سے، وہ عبادت اسے اپنے رب سے قریب نہیں لاتی بلکہ اسے اپنے رب سے مزید دور لے جاتی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہمیں اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ عبادات کا پہلو ہے۔